السلام علیکم، سٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ صنم کی شادی اس کے ماں باپ نے چھوٹی عمر میں ہی کروا دی تھی۔ صنم کی پہلی بیٹی ہونے پر اس کا شوہر ارشد اس سے خاص خوش نہیں تھا۔ اس کے بعد صنم نے وقفے سے 2 لڑکوں کو جنم دیا، مگر بدقسمتی سے دونوں بچے مرے ہوئے پیدا ہوئے۔ چوتھی بار بیٹے کی خواہش میں ان کے گھر زارا آئی۔ اللہ نے زارا کو زندگی دی، مگر صنم کا شوہر ارشد دوسری بیٹی کی پیدائش پر بھی ناخوش تھا۔ زارا جب 2 سال کی تھی تب وہ صنم کو طلاق دے کر چلا گیا۔ صنم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر واپس آ گئی، مگر ماں باپ کب کس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ بیٹی کے غم میں صنم کے ماں باپ ایک کے بعد ایک دنیا سے چلے گئے۔ صنم نے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دونوں بیٹیوں کو پڑھایا، خود اس نے کیٹرنگ کا کام شروع کر دیا۔ چھوٹی موٹی دعوتوں اور تقریبات کے آرڈرز ملنے پر وہ گھر پر کھانا بناتی اور آفس ورکرز کے لیے روزانہ کھانا بناتی۔ کچھ کرائے کے پیسے آ جاتے جس سے اس کی گزر بسر ہو رہا تھا، مگر اچانک 6 سال پہلے رونما ہونے والے واقعے سے اس کی روح تڑپ گئی۔ ماجبین کی یونیورسٹی کے کسی لڑکے نے اس کی بیٹی کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا۔ اس دن کو آج بھی یاد کر کے صنم کا دل چلنے ہو جاتا۔ اس واقعے کو 6 سال گزر گئے تھے، مگر آج بھی جب زارا اور اس کے بیچ اس بات کا ذکر ہوتا تب اس کے زخموں سے لہو رسنے لگتا۔ ایک یہی بڑی وجہ تھی زارا کی مرد ذات سے بدگمانی کی۔ آج کا دن ہی اچھا نہیں تھا، یا پھر اسے صنم سے لڑ کر اس طرح کالج نہیں آنا چاہیے تھا۔ جو بھی تھا، آج کالج آ کر وہ صحیح معنوں میں پچھتا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے پہلے کالج میں 2 تنظیموں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہونے کی صورت کالج میں پولیس کو بلانا پڑا۔ تصادم کے باعث گولیاں چلنے کی آواز آئی، جس کی صورت بہت سی لڑکیوں کو کالج کے 2nd فلور پر ایک بڑے ہال نما کمرے میں بند کر دیا گیا، مگر زارا اس بات کو لے کر پریشان نہیں تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ 10 منٹ پہلے علی کی اس کے موبائل فون پر آئی ہوئی کال تھی، جس میں اس نے صنم کی طبیعت خراب ہونے اور بے ہوش ہونے کی اطلاع دی تھی۔ زارا یہ خبر سن کے سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ کتنی بار اس نے ہال کا دروازہ پیٹا، مگر بے سود۔ صنم کے سوا اس کو دنیا میں تھا ہی کون؟ وہ اس وقت کسی بھی طرح اپنی ماں کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ پیچھے کے سائڈ کھلی کھڑکی کو دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک ہی بات آئی، اے لڑکی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ واپس جاؤ کمرے میں۔ کانسٹیبل ولید کی آواز پر ناصر نے اوپر دیکھا، جہاں ولید ایک لڑکی سے مخاطب تھا جو کھڑکی سے باہر نکل چکی تھی اور اس وقت چیچے پر چڑھی ہوئی اور نیچے کودنے کا سوچ رہی تھی۔ ناصر اگر آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیتا تو زارا زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ناصر نے اپنی گود میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، جبکہ زارا جس نے بنا سوچے سمجھے چھلانگ لگاتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی۔ واہ سر، آپ کو تو پولیس کی بجائے کرکٹ میں ہونا چاہیے، قسم سے کیا کیچ پکڑا ہے۔ زارا اپنے آپ کو اس بیہودہ انسپکٹر کی گود میں دیکھ کر پہلے ہی اس کی درگت بنانے کا سوچ رہی تھی۔ پاس کھڑے کانسٹیبل کی بات سن کر مزید تپ گئی۔ ایک کیا باپ کا مان سمجھ رکھا ہے، اتارو مجھے اپنی گود سے۔ وہ زارا کو اٹھائے، اسے غور سے دیکھنے میں مگن تھا۔ اس کی بات سن کر ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا اور زارا کو نیچے اترا۔ اگلی بار اگر خودکشی کرنے کا ارادہ ہوا تو دوسری منزل کی بجائے 10ویں منزل سے چھلانگ لگانا۔ ناصر اپنے سامنے کھڑی اس احسان فراموش لڑکی کو دیکھتا ہوا بولا، اگلی بار اگر میں 20ویں منزل سے بھی چھلانگ لگاؤ تو ہیرو بن کر مجھے بچانے کی ضرورت نہیں۔ زارا اپنے سامنے کھڑے انسپکٹر کو دیکھتی ہوئی بولی، جو اسے ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ دوسری نظر اس نے کوریڈور پر ڈالی جو کہ سنسان تھا۔ اوئے میڈم، آپ کو تو ہمارے سر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو انہوں نے آپ کی جان بچائی، اوپر سے آپ بدلحاظی کر رہی ہو۔ زارا کے اس طرح جواب دینے پر ولید کانسٹیبل سے اپنے سر کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، اس لیے جیٹ سے بولا، چپ کرو تم سر کے پیچھے، اچھی طرح سمجھتی ہوں میں تمہارے سر کے جیسے انسانوں کو، بس لڑکی دیکھی نہیں، فوراً ہیرو بننے کا شوق چڑھ گیا۔ زارا کانسٹیبل کو گر کھدتی ہوئی حقارت بری نظر ناصر کے اوپر ڈال کر بولی، ارے ولید، ان بی بی کا مسئلہ سمجھا نہیں تم نے۔ یہ جلن اس بات کی ہے، صرف ہیرو کی طرح بچانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ لڑکی کی جان بچا کر اسے ہیرو کی طرح سے۔ ناصر نے بولتے ہوئے زارا کو بازو سے پکڑ کر خود سے قریب کیا، اس سے پہلے وہ کوئی ہیرو والا عملی مظاہرہ کرتا۔ زارا نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر چڑھ دیا۔
مگر وہاں موجود کانسٹیبل جو کہ کسی فلمی سین کے انتظار میں ان دونوں کو غور سے دیکھنے میں مصروف تھا، ناصر کے منہ پر تھپڑ پڑتے ہوئے دیکھ کر وہ کانستا ہوا وہاں سے رفع دفع ہو گیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اگلی بار ہاتھ لگا کر بتاؤ، پھر بتاؤں گی تمہیں اچھی طرح۔ زارا ناصر کو غصے میں گورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تھی۔ ناصر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دائیں جانب دیوار پر دھکا دیا۔ زارا دیوار سے جا لگی تھی۔ ناصر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب رکھ کر زارا کا فرار ہونے کا راستہ بند کیا۔